صداقت علی عباسی کو ڈان نیوز کے دفتر جو لوگ لے کے آئے تھے وہ مبینہ طور پر آئی ایس آئی کے تھے، اور ان میں کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بھی تھے۔ وہ تمام ڈیٹیل انہوں نے اپنے ویلاگ میں بتائی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد ندیم آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ صداقت علی عباسی اس وقت گھر پہنچ گئے ہیں، اور جو ویژولز آ رہے ہیں وہ بڑے ہی افسوسناک بھی ہیں اور تھوڑے سے ہمارے لیے پریشان کن بھی ہیں، کیونکہ جس طرح ان کی ماں جو ہیں گلے لگا کر رو رہی ہیں، ان کی فیملی کے جو تاثرات ہیں وہ آپ یقیناً دیکھ کر پریشان ہوئے ہوں گے۔ لیکن صداقت علی عباسی گھر کیسے پہنچے اچانک؟ اس سے پہلے بھی ایک پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار صاحب پہنچے تھے، کا انٹرویو آن ایئر ہوا تھا، اس کے بعد وہ گھر پہنچے تھے، اور اب صداقت علی عباسی صاحب گھر پہنچے ہیں۔ اچھا، یہ ایک علیحدہ سچویشن ہے، اور اس کے علاوہ دوسری سچویشن یہ ہے کہ ان کا انٹرویو آن ایئر کیوں نہیں ہو سکا ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ بہت سی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈان نیوز نے سٹانس لے لیا ہے، اور وہ ڈٹ گئے ہیں کہ اس طرح کا انٹرویو ہم آن ایئر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسد علی طور، جو کہ پاکستانی جرنلسٹ ہیں، یوٹیوبر ہیں، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ صداقت علی عباسی کو ڈان نیوز کے دفتر جو لوگ لے کے آئے تھے وہ مبینہ طور پر آئی ایس آئی کے تھے، اور ان میں کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بھی تھے۔ وہ تمام ڈیٹیل انہوں نے اپنے ویلاگ میں بتائی ہیں، جو میں آپ کے سامنے ان کے الفاظ، کوٹ کیے گئے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ صداقت علی عباسی گھر کیسے پہنچے، اور پھر عثمان ڈار کا انٹرویو کیسے کیا گیا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں صداقت علی عباسی صاحب کی جرنی سے۔ تو یہ تمام پی ٹی آئی کے لوگ کافی عرصے سے غائب تھے، آپ کو پتہ ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ خود کہیں روپوش ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے مبینہ طور پر۔ بہرحال تو ہم نے دیکھا کہ عثمان ڈار صاحب اچانک منظر عام پر آتے ہیں۔ کامران شاہد صاحب جو ہیں دنیا نیوز کے اینکر پرسن، ان کے ساتھ انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرویو میں وہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو بلیم کرتے ہیں، ان پر تمام تر الزامات لگاتے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ پھر ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کا تمام تر الزام جو ہے وہ عمران خان کو لگا کر وہ بری ہو جاتے ہیں اور گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خبر چلتی ہے کہ صداقت علی عباسی صاحب جو پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما ہیں، جو عمران خان صاحب کے ساتھ کافی عرصے سے کھڑے تھے، ان کے بارے میں خبر چلتی ہے کہ ان کا انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے، اور وہ بس آن ایئر ہونے لگا ہے، اور صداقت علی عباسی صاحب بھی اب تمام جو جرم ہیں وہ ان سے آزاد ہو چکے ہیں، اور وہ بھی گھر پہنچ جائیں گے۔ اچھا، اب انٹرویو کیسے کیا گیا ریکارڈ، وہ تھوڑی سی ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رات کے 12 بجے ڈان نیوز کا جو اسلام آباد کا آفس ہے، وہاں پر صداقت علی عباسی کو لایا جاتا ہے۔ یہ تفصیلات بتائی ہیں، جو کہ ڈان نیوز سے اسد علی طور 5 سال تک ان کے ساتھ کام کرتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بندہ کسی بھی ادارے کے ساتھ 5 سال تک منسلک رہتا ہے تو وہاں پر اس کے سورسز بھی ہوتے ہیں، وہاں پر اس کے جاننے والے بھی ہوتے ہیں جو اندر کی خبر دے دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس وقت ڈان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے خبر بریک کی ہے کہ رات کے 12 بجے تقریباً ڈان نیوز کے جو اینکر پرسن ہیں، ان کا نام ہے عادل شاہ زیب، پروگرام کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ رات کے 12 بجے ایک بہت بڑا انٹرویو ریکارڈ کیا جائے گا۔ وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈان نیوز میں ٹھہرے ہوتے ہیں، لیکن بتایا نہیں جاتا ہے کہ شاید کس کا انٹرویو ہے۔ پھر 12 بجے 2 ویگو ڈالے، جن میں مبینہ طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے لوگ تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے۔ وہ آتے ہیں، سفید کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، سادہ کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، اور 2 ویگو ڈالے صداقت علی عباسی کو لے کر ڈان نیوز کے دفتر آ جاتے ہیں۔ چوتھی منزل پر ڈان نیوز کا جو دفتر ہے، وہاں پر اسٹوڈیو بنایا گیا ہے، وہاں پر لایا جاتا ہے صداقت علی عباسی کو رات کے 12 بجے۔ اچھا، انہوں نے پھر مزے کی بات یہاں پر یہ بتائی کہ صداقت علی عباسی، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ وہ بڑے زبردست طریقے سے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اٹھاتے رہے ہیں۔ وہ تقریباً ہر جرنلسٹ کے شو میں جاتے ہیں، بڑے پولائٹ انداز میں اپنا بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، یا اپوننٹ جو بھی ہوتا ہے اس کے سامنے رکھتے ہیں، اور بڑے ویل ڈریس طریقے سے وہ جاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاتے تھے، اور ہر دفتر تقریباً جاتے تھے تو وہ سب دفتر کے بارے میں جانتے تھے۔ تو ڈان نیوز کا جو دفتر ہے، وہاں پر جب ان کو لایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ صداقت علی عباسی کی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ ان کے بال جو تھے وہ انتہائی حد تک بکھرے ہوئے تھے، ان کا چہرہ بہت سرخ پڑ چکا تھا، اب یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں پڑ چکا تھا۔
یہ الفاظ اسد علی طور صاحب نے کہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی حالت ویکنس بھی بہت زیادہ تھی، اور بلیو کلر کی ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جو کہ نارملی آپ سلیپنگ ڈریس جس کو کہتے ہیں، آپ سوتے وقت جس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں اس طرح کی ڈریسنگ میں تھے۔ اور ان کا جو مینٹل پرابلم بھی چل رہا تھا، کیونکہ وہ شاید اس وقت کسی ایسی جگہ سے ان کو لایا گیا تھا کہ ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ حالانکہ وہ ڈان نیوز کا اسٹوڈیو بڑی اچھی طرح سے ان سے واقف تھے، لیکن جب وہ چوتھی منزل پہ پہنچے تو ان کو جب کہا گیا کہ آپ جائیں اسٹوڈیو میں، تو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور تلاش کر رہے تھے کہ کہاں ہے اسٹوڈیو۔ پھر کچھ لوگ پکڑ کر ان کو اسٹوڈیو تک لے گئے، حالانکہ وہ آلریڈی ڈان نیوز میں کئی مرتبہ جا چکے ہیں اسٹوڈیو میں، تو ان کا مینٹل پرابلم اس طرح چل رہا تھا۔ پھر کچھ لوگ ان کو لے کے گئے ڈان نیوز کے اسٹوڈیو میں، اور وہاں پر بھی انہوں نے یہ بتایا کہ مبینہ طور پر کچھ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے تھے یا آئی ایس آئی کے تھے، وہ اسٹوڈیو میں کھڑے رہے، اور دو پرچیاں جو ہیں، دو کاغذ کے ٹکڑے، ایک صداقت علی عباسی صاحب کو دیا گیا، ایک دیا گیا اینکر پرسن عادل شاہ زیب کو۔ اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس میں ہدایات تھیں یا پھر ان میں ایک پر سوال تھے کہ آپ نے یہ سوالات کرنے ہیں، اور دوسرے میں صداقت علی عباسی کو جوابات دیے گئے ہوں گے شاید کہ یہ جوابات دینے ہیں۔ بہرحال ان کو وہیں پر تیار کیا گیا، ان کا جو کپڑے وغیرہ ہے وہ تبدیل کیے گئے، ان کا حلیہ ٹھیک کیا گیا جو انٹرویو کے قابل بنایا گیا ہو۔ اور ان کی جو ڈان نیوز کی سیکیورٹی ہے وہ تھوڑی سخت ہے، کیونکہ باقی میڈیا ہاؤسز کی سے تھوڑی سی نا ان کی ڈیفرنٹ ہے۔ انٹری کے وقت بھی وہاں پر آپ کو سیکیورٹی چیک کروانا پڑتا ہے، وہاں پر اپنی شناخت کروانی پڑتی ہے۔ تو اسد علی طور کہتے ہیں کہ وہاں پر شاید اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے سیکیورٹی جو ہے وہ ٹیک اوور کر لی تھی۔ سیکیورٹی کے انتظامات اس وقت جب انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا، چونکہ یہ رات کے 12 بجے کے بعد کا واقعہ ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ٹیک اوور کر لی تھی۔ تو انٹرویو ریکارڈ ہوا، تقریباً 45 منٹ کا یہ انٹرویو تھا، اور انٹرویو ریکارڈ ہونے کے بعد صداقت علی عباسی کو اینکر پرسن عادل شاہ زیب اور ایک ان کا آفیسر تھا، اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ آئی ایس آئی کا آفیسر تھا یا اسٹیبلشمنٹ کا آفیسر تھا، وہ اینکر پرسن عادل شاہ زیب کی گاڑی میں بیٹھے اور 2 ویگو ڈالے ان کو فالو کرتے ہوئے کہیں چلے گئے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں پر گئے، لیکن وہاں سے وہ انٹرویو ریکارڈ ہونے کے بعد چلے گئے۔ اب کسی بھی انتظامیہ کو نہیں پتا تھا، کسی بھی بڑے ڈان نیوز کے صحافی کو، مینیجر کو نہیں پتا تھا کہ کس طرح کے انٹرویو ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ البتہ شاید عادل شاہ زیب کو پتہ ہوگا۔ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا، دوسرے دن جب یہ خبر چلی کہ صداقت علی عباسی صاحب کا انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے ڈان نیوز میں، اور وہ آن ایئر ہونے جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے پہلے اس طرح کا انٹرویو عثمان ڈار صاحب کا ہو چکا ہوا ہے، تو لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے اس انٹرویو پر۔ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کا انٹرویو نہیں ہونا چاہیے، ایک بندہ جو مطلوب ہے، پولیس کو مطلوب ہے، ان کے گھر والے کو چاہیے، وہ غائب ہے، اور اس کو ایک ٹی وی پہ لایا جاتا ہے، ایک نجی ٹی وی چینل کے شو پہ لایا جاتا ہے، اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا اس کے آگے پیچھے کا وہ کہاں پر تھے اور کہاں پر نہیں تھے، اور وہ آ کے الزامات لگا دیتا ہے۔ تو لوگوں میں بہت سے سوالات اٹھے، ڈاؤٹس ہوئے، تو اس وجہ سے پریشر تو تھا، عوام کا پریشر تو تھا شاید۔ پھر اس وجہ سے انتظامیہ نے فیصلہ کیا، کچھ صحافی حضرات تھے جن کے انہوں نے نام بھی لیے، انہوں نے مخالفت کی کہ یہ تو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے، ہمارے کچھ پرنسپلز ہیں، اور ڈان ہمیشہ اپنے پرنسپل پہ سٹانس کرتا ہے اور اگینسٹ دا پرنسپلز نہیں جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس انٹرویو کو آن ایئر کرنے سے معذرت کر لی۔ اب وہ انٹرویو جو ریکارڈ کیا گیا تھا وہ اسد علی طور کہتے ہیں کہ اس وقت ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے یا ٹریش ہو چکا ہوا ہے اس وقت، یعنی اس وقت وہ انٹرویو آن ایئر نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ اسٹرکٹ انسٹرکشن آئی ہیں اور سختی سے یہ باور کرایا گیا ہے مینجمنٹ کو یا ٹیم کو کہ اس انٹرویو کا ایک بھی لفظ باہر نہیں جانا چاہیے، عام پبلک میں اس انٹرویو کا ایک بھی لفظ نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے وقت میں شاید یہ انٹرویو لیک ہو جائے یا آن ایئر ہو جائے، لیکن اب تک کی معلومات کے مطابق، اسد علی طور صاحب کے مطابق، انٹرویو کو جو ہے اس وقت ٹریش کر دیا گیا ہے، اور اب وہ انٹرویو آن ایئر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں وہ کہ اس میں جو ہے ہمارے انٹرویو کے پیچھے ہماری ایجنسی کے لوگ تھے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بات اگر انہوں نے کی ہے تو ان کو ثابت بھی کرنا ہوگا، اور اگر کی ہے تو ایسے تو نہیں کی ہوگی، کیونکہ ہمارے اتنا بڑا ادارہ ہے اس کے خلاف اگر بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو ان کے پاس ثبوت ہوں گے، یا پھر ان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ لیکن اسی طرح کا پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہوا ہے
اور وہ ہے عثمان ڈار صاحب کا۔ اب وہ دونوں، عثمان ڈار صاحب بھی آئی تھنک گھر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ان سے بھی سوال کیا گیا ہے، جامی صاحب نے سوال کیا ہے کہ عثمان ڈار آپ کے انٹرویو کے بعد گھر نہیں پہنچے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے، میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں۔ تو صداقت علی عباسی صاحب بھی گھر پہنچ چکے ہیں، اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے، اور وہ بڑی آبدیدہ ہونے والے مناظر تھے، کیونکہ وہ اپنی ماں سے جب ملے، اپنی فیملی سے ملے، بچوں سے ملے، تو وہ رونے لگ گئے۔ اور ظاہر سی بات ہے 4-5 ماہ سے اگر ایک بندہ غائب ہے، گھر والوں سے دور ہے، گھر والوں سے نہیں مل سکا ہے، اور پھر اس حالت میں وہ گھر آتا ہے، تو یہ پریشانی والی حالت ہوتی ہے، اور غمگین ہر کوئی ہوتا ہے۔ بہرحال اس معاملے کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے، اور لوگ اس ویڈیو کو ٹویٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سے لوگ ان کی فیملی کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ تمام ڈیٹیل تھی کہ کس طرح صداقت علی عباسی صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا، کون لوگ لے کے آئے، اور پھر کس طرح ان کو چھوڑا گیا۔